اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر انہوں نے ظلم کی، ملاوٹ نہ کی، وہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں اور امن کے اندر وہ ہوں گے۔ صحابہ پر بڑی شاک گزری یہ آیت کہ تھوڑا بہت ظلم تو ہو ہی جاتا ہے، کون بچے گا اس سے؟ پھر کبھی کسی غلام کو ذرا زیادہ ڈانٹ دیا، بچے کے ساتھ ذرا سختی کر دی، یا اور کوئی معاملات ہو جاتے ہیں آپس میں انسانوں کے، تو ظاہری بات ہے بالکل اس ظلم سے کون پاک ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھیوں، اس آیت کے اندر ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آیا ہے، بلکہ اس آیت کے اندر ہمارا مالک فرماتا ہے کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، اور وہ ظلم ہے ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کریں، وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ امن میں ہوں گے۔ تو یہ ظلم ہے، یہ 70 سال نہیں، یہ صدیوں کا معاملہ ہے۔ اس امت کے اندر یہ ظلم آیا ہے، یہ شرک آیا ہے، یہ تیسری صدی کے اندر جب یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ یہ مردہ زندہ ہے، اس کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، یہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ یہ احمد ابن حنبل کے ذریعے اور ابن تیمیہ کے ذریعے، ابن قیم کے ذریعے، ابن حجر عسقلانی کے ذریعے، سارے جتنے آج یہ پائے جاتے ہیں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یا اہل حدیث جن کو کہا جاتا ہے، یا دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جتنے بھی ہیں، جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی، سب کے اندر یہ بنیادی عقیدے کی خرابی ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے، اس کے خلاف ٹکرا جاؤ، اس کو نشاندہی کرو، اور پھر پوری امت انشاءاللہ جب ایمان خالص کی طرف آئے گی، اجتماعی طور پر توبہ کریں، معافی مانگیں اپنے مالک اور خالق سے، اور ان قبروں کو بالکل زمین دوز کریں، اس طرح ان کو مندروں کو اور ان گنبدوں کو، ان مزاروں کو بالکل اسی طریقے سے توڑا جائے جس طرح بتوں کو توڑتے رہے پہلے دور کے اندر مسلمان۔ اور نبی علیہ السلام نے اونچی قبروں کو بھی نیچا کرنے کا حکم دیا تھا، اور فرمایا کہ بالکل اس کو پکا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر گنبد نہ بنے اور اس کے اوپر کوئی مجاور بن کر نہ بیٹھے۔ جڑ کاٹ دی نبی علیہ السلام نے اس شرک اور کفر کی۔ لیکن اس کے بعد جب یہ قبریں پوجی جانے لگی ہیں، پھر ان کے اوپر مزار بنے ہیں اور سر میلے ہونے لگے ہیں، اور آج پوری طرح یہ داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل کے القاب دے دیے گئے ان قبر والوں کو۔ مختار کل، تمام کا تمام اختیار ان کے پاس ہے، بتاؤ پھر اللہ معطل ہو گیا؟ یہ ظلم ہوا ہے سارے اسی کو۔ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے اس امت کے ساتھ کہ پہلے شرک کرا کے ان کو مشرک بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں روزہ رکھو، تہجد گزاری یہ ہے، اور افطار کا یہ وقت ہونا چاہیے، آمین اتنی اونچی کہا کرو، ہاتھ یہاں نہ کرو۔ یہ ہے ان کا سارا معاملہ، ان مولویوں کا اور پیروں کا۔ اور کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس نے دین کو اجرت کا ذریعہ نہ بنایا ہو۔ نماز پڑھنے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، دینداری ختم، دکانداری شروع۔ بہت کم لوگ ہیں، چند لوگ ہوں گے جو ایمان جن کا صحیح ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھاتے ہوں یا اذان دیتے ہوں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا ہے بھائی۔ بہرحال ہم اللہ کے بھروسے پر شرک اور کفر کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں، ظلم کے خلاف ہم بالکل ڈٹ گئے ہیں اور ان سے ٹکرائے ہیں ہم الحمدللہ۔ ہم ان کو اپنا امام نہیں مانتے، یہ تو مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ خراب ہے وہ امام نہیں بن سکتا، اب لیڈر نہیں بن سکتا، قائد نہیں بن سکتا، امیر جماعت نہیں بن سکتا ہے۔ یہ ایمان ہے اللہ کے بندو، اس سے نکلو، اس مسلکوں سے نکلو، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، جمہوریت سے۔ یہ سارے کے سارے شیطانی ٹولے ہیں، شیطانی ایجنٹ ہیں جنہوں نے آج انسانیت کو جکڑا ہوا اپنے اندر۔ یہ بڑی ہمت کا معاملہ ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔